السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ساتھی نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب ہو جائے، تھوڑا سا جو بلا ضرورت باہر ہیں وہاں پر آ جائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، ترتیب و اسباب دیے جا رہے ہیں۔ باب تزکیہ میں اپنے نفس کو روکے رکھنا اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کی جو موٹی موٹی قسمیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کرنے سے منع فرمایا ہو، کچھ بدن سے کرنے سے منع فرمایا ہو، کچھ اللہ اور اس کے رسول نے مال میں احکام بتائے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہاں سے کمائیں کہاں سے نہیں، کہاں خرچ کریں کہاں نہیں۔ اور کچھ حکم اللہ نے باطن کے لیے ہیں، دل میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا چیزیں نہیں۔ تو زبان سے، بدن اور عمل سے اور مال سے ہونے والے گناہوں سے اپنے کو روکنے کا نام تزکیہ کہلاتا ہے، پاک کرنا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے 4 مجالس میں گفتگو صرف ایک موضوع پر آئی ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں کہ زبان سے ہونے والے گناہ انسان کو جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ اجمال میں کیونکہ تفسیر ترتیب میں چل رہی ہے تو اس کو سنا دیتا ہوں مختصر عنوانا، پھر آج کی مجلس میں جن باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے اور پھر ذکر ہوگا۔ شرک اس کی جملہ قسمیں، کفر اس کی جملہ قسمیں، سحر یعنی کسی منتر کا زبان سے پڑھنا، جھوٹ اس کی جملہ قسمیں، مثلا اللہ پر، نبی پر، وحی پر جھوٹ بولنا، تفسیر میں غلط تفسیر، گفتگو میں جھوٹ، بدگمانی بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے،
جھوٹی گواہی کا دینا، جھوٹی قسم کا کھانا، اسی طرح جو خود نہیں ہے وہ خود کو بتلانا، موافق تبع نہ ہونے پر حدیث سے انکار کر دینا، حلال کو حرام کہہ دینا، حرام کو حلال کہہ دینا، کسی کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دینا، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ تمام جھوٹ کی اقسام کہلاتی ہیں۔ ان سب کا تعلق زبان سے۔ والدین کے ساتھ بدزبانی کرنا، روحانی ماؤں یعنی امہات المومنین کے بارے میں لفظ کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، بالخصوص اپنی گھر والی پر، اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ امہات المومنین میں سے کسی مومنہ، کسی نبی کی بیوی پر تہمت لگانا، یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ مردوں پر بھی تہمت لگانا، یہ بھی گناہ کبیرہ اور اس کا تعلق زبان سے ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، گالی گلوچ کرنا، الزام لگانا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، اور پھر حضرات صحابہ پر تبرہ کرنا، عشرہ مبشرہ کے صحابہ پر کفر کا فتویٰ، کفر بدنا، یہ کفر تک لے جاتا ہے، اور تبرہ کرنا یہ کفر تک تو نہیں لے جاتا لیکن ایمان خطرے میں ضرور آ جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا، دیگر صحابہ پر تبرہ کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، پڑوسیوں کی چاروں قسمیں، رشتہ دار پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی، مسلمان پڑوسی، غیر مسلم پڑوسی، تجارت و ملازمت کا پڑوسی ہو یا مسافرت میں پڑوسی ہو، تھوڑی دیر کے لیے سب کے ساتھ کیا حقوق وابستہ ہیں وہ بتائے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ حضرات شیخین سے کسی اور کو افضل قرار دینا، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سنی ہوئی بات کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو ولی ہیں ان کو تکلیف دینا، نابینا کو، چاہے وہ نابینا آنکھ کا ہو چاہے وہ نابینا دل کا ہو، غلط راہ رہبری کرنا، غلط راستہ بتانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لعنت و ملامت کرنا بڑے گناہوں میں سے ہے اور خدا پر خطرے میں کرتے ہیں۔ تفسیر گزشتہ سماعی گئی۔ گزشتہ چونکہ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے تھے تو حضرت کا بیان تھا، اس سے پہلی والی مجلس ہماری تسلسل میں جو تھی اس میں سنایا گیا۔ اسی طرح کسی عورت کو فحش اور بے حیائی کے لیے آمادہ کرنے کے واسطے دلالی کرنا، جیسے لاک ڈاؤن کے قصے میں نے سنائے، اور یہ سوال ہی کرتے ہیں، تھوڑی سی ناچاقی پر حق ضروریت کو ادا کرنے سے روک دینا، گھروں میں بٹھا لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور روکنا جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، میں جانا بولتے رہو زبان سے ہوتا، تو اس لیے کرنا کہ گناہ زبان کا ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کے مثل قرار دینا، جس کو زہار کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، یہ بھی منع فرمایا گیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شرعی ضرورت نہ ہو پھر بھی طلاق دے رہا ہے آدمی نفسانی خواہش کی وجہ سے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ طلاق کا لفظ زبان سے نکلتا ہے تو زبان کے گناہوں میں اس کو شمول کیا۔ رجنی صاحب میرے کو ضرورت تھی تو اس کا عدد بتایا گیا، اس کے مطابق دینا چاہیے، اور ایک وقت میں ایک ہی دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ کافروں کو لگ کوشائی کرنے کا اور دین پر اعتراض کرنے کا موقع ہم ہی فراہم کرتے ہیں ہماری نادانیوں کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو، ایک ضرورت شرعی میں بھی اکٹھی 3 طلاقوں کا دے دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ یہ تو وہ مضامین ہیں جو پچھلی 4 مجلسوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو سنائی گئی۔ آج کچھ باتیں کوشش کروں گا جتنی ہو سکی سنا دوں، کیونکہ
تسلسل جب ہوتا ہے مضامین میں تو اتنی زیادہ رغبت والے مضامین نہیں ہوتے تو سننے کو دل نہیں ہوتا، سبق کے جیسا کرنا، اس سے کہانیاں رہے تو بڑی لذت آتی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ سلوک بھی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، سماعت دین کی بات لذت کے لیے سننا یہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ بندہ اللہ کے لیے کرنا کہ غیر اللہ کے لیے؟ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرے کہ غیر اللہ کے لیے؟ بولنا ہو میرا، سننا ہو آپ کا، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، معلومات کے لیے ہو، عمل کی نیت ہو تاکہ اللہ راضی ہو۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے لیے کرنے کے بجائے لذت کے لیے کیا تو لذت اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ لطیف نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم تھوڑا مزہ آتا وقت سنتے ہیں، مزے کے واسطے سننا ہے تو اور صاحب یہ مجلس تو دل کو پاک کرنے کی مجلس ہے، یہاں پر لذت والی باتیں نہیں، تربیت والی باتیں ہوتی ہیں، یہاں میٹھی باتیں نہیں، یہاں کڑوی حقائق سنائی جاتی ہیں۔ جس سے بچنے کو کہا جا رہا ہے اس سے بچنے کی فکر ہو تو ہماری آخرت سنورے گی، ہمارا نفس پاک ہوگا۔ آج جو باتیں سنائی جانی ہیں اس میں سے ایک بات ہے علم دین کا دنیا کے لیے سیکھنا۔ ہم دین کا علم سیکھتے ہیں، دنیا کی غرض ہوتی ہے تو اس کو زبان کے گناہوں میں شمار فرمایا ہے علماء نے۔ تھوڑا تعجب ہوگا، علم سیکھنا تو فضیلت والی چیز ہے، اس کو گناہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا دنیا کا علم سیکھیں دنیا کے لیے تو یہ گناہ نہیں، دین کا علم سیکھیں دنیا کے لیے تو یہ گناہ ہے۔ اس لیے وہ مدارس جن کی سرپرستی جس میں تربیت مشائخ اعظام فرماتے ہیں، ان لوگوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر اچھی تقریر کریں تو آپ کو انعامات پائیں۔ ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی اچھی تقریر ہوئی تو یوں فرماتے ہیں کہ بیٹے اس پر عمل آپ کو بھی کرنا ہے، امت کو بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر انعام میں مال دیا تو وہ بچہ دوبارہ جب تقریر کرے گا اچھی سے اچھی اس لیے کرے گا کہ انعام کرنا مل جائے گا، پتہ نہیں ہوتا ایسا۔ تو دنیا کا علم سیکھ رہا ہو اس کو مال دیا جا رہا ہے، حرج نہیں، عیب نہیں، لیکن دین کا علم سیکھ رہا ہو اب وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کو اعزاز دیا جا سکتا ہے، اس کو عزت دی جا سکتی ہے، اس کو کوئی میڈل دیا جا سکتا ہے، اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، لیکن پیسہ یہ نہیں دینا چاہیے۔ مشائخ فرماتے ہیں، وہ مشائخ جو مدارس کی سرپرستی فرماتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو شروع سے اس لیے دور رکھتے ہیں کہ سر ایسی چیز بچے کے اندر ایسے جذبات پیدا کرے گی کہ جب یہ مخرج بنے گا تو یہ قوم پر مصلح بننے کی نیت نہیں رکھے گا، یہ قوم کے جیب سے اچھے پیسے بٹورنے کی نیت رکھے گا۔ بہت نازک مسئلہ ہے، بالخصوص ہمارے لیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے۔ ہم لوگ تو شاید مدارس میں پڑھے نہیں ہوں گے، بعض مدارس میں نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ کا بڑی ذمہ ہے، لیکن مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے ذمہ دار ہیں، بڑی احتیاط کی اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ علم دین کس لیے سیکھے؟ نمبر ایک، یہ اللہ نے فرض فرمایا ہے اس لیے سیکھے۔ نمبر دو، ظاہر علم دین ایک ہوتا ہے ضروری علم دین۔ ضروری علم دین سے مطلب مجھے نماز آ جائے، مجھے روزہ آ جائے، مجھے زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو جائے، مجھے حج کے مسائل معلوم ہو جائیں، یہ ضروری علم دین۔ مجھے تجارت کے مسئلے معلوم ہو جائیں، مجھے ملازمت کے احکام معلوم ہو جائیں، یہ ضرورت کا علم دین فرض ہے، ہر آدمی کو سیکھنا ہے۔
کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو اس کے مسئلے کیا ہیں وہ سیکھے گا، وہ فرض ہے. کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے تو اس کے مسئلے کیا ہیں وہ سیکھے گا، وہ فرض ہے. لیکن ایک عالم دین جو سیکھتا ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے. تو اب اس کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ اب اس کی نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کی دینی رہنمائی کروں تاکہ کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پر چلے تو اللہ اس کو میری مغفرت کا سامان فرما دے. اس نیت کے ساتھ علم دین کو سیکھنا پڑتا ہے. جب دنیا غرض بن گئی تو دین کھلونا نہیں ہے، اس کو کھلونا بنانا جائز نہیں. اس واسطے نیتوں کو درست کرنا. اب چونکہ اس کا تعلق تو ہے سیکھنے سکھانے سے، مگر سیکھنا کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے سیکھا جاتا ہے. حواس خمسہ ظاہرہ یعنی وہ محسوسات جن کے ذریعے سے آدمی کسی چیز کی حس اور ادراک کرتا ہے، کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. وہ کس کس سے ہوتا ہے؟ چکھنے کے ذریعے سے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، علم آتا ہے. سونگھنے کے ذریعے سے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، علم آتا ہے. چھونے کے ذریعے سے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، علم آتا ہے. کوئی چیز سننے کے ذریعے سے محسوس اور معلوم ہوتی ہے، علم آتا ہے. اور کوئی چیز دیکھنے کے ذریعے سے، کوئی چیز دیکھنے کے ذریعے سے محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، علم آتا ہے. چکھنے کے ذریعے سے میٹھا ہے کہ کھٹا بول دیں، ویسے ہی پڑھنے کے ذریعے سے زبان کا تعلق آ گیا. تو اب فرمایا کہ چونکہ زبان کثرت سے کسی کلام کا فکر کرتی ہے، تکرار کرتی ہے، تو اس کا علم سے آتا ہے. جیسے چکھنے سے آتا ہے ویسے ہی اس علم کو چکھنا کہتے ہیں. بولتے نا برقع چاٹ لیا ہوں سب طالب علم اکثر بولتے نا امتحان کے وقت تیاری کرا نہیں کرا چاٹ لیا ہوں سب پڑا ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رٹے مار لیے ہوں، یاد کر لوں کا مطلب. تو چونکہ اس کا تعلق پڑھنے پڑھانے کا زبان سے ہے اور یہ علم حواس خمسہ ظاہرہ سے آتا ہے، اور حواس خمسہ ظاہرہ میں زبان ایک حصہ ہے، اس سے محسوس کیا جاتا ہے، اس سے معلوم کیا جاتا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو اس کا غلط استعمال کرنا گناہ کا گناہ ہے. اس لیے اس کو زبان کے گناہوں میں علماء نے شمار فرمایا ہے. ایک زبان سے ہونے والا گناہ ہے لیکن ہے اس کا تعلق ریا کے ساتھ، ہوتا زبان سے ہے، اس عمل سے بچنا پڑے گا. صبر کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک جز سنا رہا ہوں. آج جب موقع آئے گا تو تفصیل سے اس موضوع پر سناؤں گا. اس وقت سنانا چاہتا ہوں. ہم لوگ عمل تو کرتے ہیں بہت سے دفعہ، لیکن اس عمل کو اللہ کے پاس لے کے محفوظ نہیں جاتے. دنیا میں کرتے ہیں عمل کو اللہ کے پاس محفوظ لے کے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے اس نیکی کا، اس عمل کا اجر اللہ کے پاس سے نہیں ملتا. آدمی نیکی کر رہا ہے، اس میں مال بھی لگا رہا ہے. آدمی نیکی کر رہا ہے، اس میں اپنا عمل بھی لگا رہا ہے. آدمی نیکی کر رہا ہے، اس میں اپنی صلاحیت بھی لگا رہا ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود وقت لگا، جسم لگا، صلاحیت لگی، مان لگا، لیکن اگر کچھ بھی نہیں ملا تو لاس ہی لاس ہے، پروفٹ نہیں ہے. تو کیا بولتے ہیں؟ کامیابی ہے کہ ناکامی؟ ناکامی. تو کیا کریں؟ نماز پڑھے تو اجر ملنا چاہیے، روزہ رکھے تو اجر ملنا چاہیے، تو اجر ملنا چاہیے. لیکن ہم میں سے بعض لوگ اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے. اس سے بچیں کہ یہ ہماری نیکی کو برباد کرتا ہے. وہ کیسے؟ سمپل ایک آدھ بات سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے. مثال دے دو، ایک آدمی رات کے وقت اٹھا
سارا عالم خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، اللہ کی حضوری میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کے نیت باندھ نماز، اس کو تہجد بولتے ہیں، رات کی نماز اور بڑی فضیلت والی نماز۔ اللہ کا فضل اس سے بہت جلدی ملتا ہے، اس کی فضیلت پر آؤں گا تو وہ ایک الگ عنوان ہوگا۔ اشارہ دیتا ہوں کیونکہ کوئی سالی کے طریقہ اس سے محروم نہ رہے۔ فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد کا اہتمام فرمائیے، یہ آپ پر زائد فرض کیا گیا، نبی پر فرض ہے لیکن ہمارے لیے نافلہ ہے، نافلۃ لک۔ اس کا نتیجہ، اس کا حاصل، اس کا ثمر کیا ہوگا؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں۔ مقام محمود اس مقام کو کہتے ہیں کہ مرتبہ شفاعت نصیب ہوتا ہے۔ آدمی نیک ہوا تو شفاعت کرنے کا حق نہیں نہ ہوئے، تو یعنی تہجد سے اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ شفاعت کا حق تک مل سکتا ہے۔ کسی کو اپن بھی جہنم سے بچے گا، دوسرے کو بھی جہنم سے بچا سکے گا، یہ تو بڑی اللہ کی دین اور اللہ کی عطا ہو جائے۔ لیکن صرف اس تہجد والے عمل کو جو اس نے کیا تھا، اس کے رب نے دیکھا تھا، پوری کائنات خواب غفلت کے مزے لے رہی تھی، لیکن دل کو اٹھا تو نفس اس کو اچکاتا ہے، اس لیے اس کو تزکیہ نفس بولتے ہیں۔ نفس کیا بول کے اچکاتا ہے؟ کیا کرنا ہے یار، کسی طرح میرا یہ عمل لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ نفس کیا کراتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد میں دل میں خیال آیا کہ یار میں رات کا جگا ہوا ہوں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، میں رات کا جگا ہوا ہوں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھتے پلٹ کے فوری جلدی جانے لگ گیا، دو تین ساتھیاں مل کر پوچھتے کہاں سر اتنا جلدی جا رہے؟ عادت ہے نا بھائی، روزانہ بیٹھتے تھے، یاسین شریف پڑھتے تھے، سنتے تھے، ذکر کرتے تھے، بعد میں جاتے تھے، تھوڑی دیر چائے وائے ہوتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی، بعض لوگ فجر کے بعد ہوٹل چلے جاتے ہیں ہندوستان میں، ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آج بڑی جلدی گھر کو بھاگ رہے، بولتے بولتا نہیں ہوگا کیا کھانا شخص زبانی ناری جان سو جاتے ہو، زبان سے بولا کیا بولا؟ رات کو تہجد تو اٹھ گیا تھا، اس کو بتانے کا ایسا کرا تھا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ چونکہ اپنی زبان سے اس نے ریا کیا ہے، سنانے کے ذریعے سے، جس کو سمع کہتے ہیں، سنانے کے ذریعے سے ریا کا کرنا لسانی گناہ ہے۔ سنانے کے ذریعے سے ریا کرنا، چونکہ سناتا زبان سے ہے تو لسانی گناہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے اپنے عمل کو محفوظ رکھو۔ کیسے؟ جو آپ نے کیا آپ کے رب کے لیے کیا، رب نے دیکھ لیا، اب لوگوں کو بتاتے مت پھرو۔ اگر لوگوں کو بتاتے پھرو گے تو تمہارے عمل کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، اور یہ کہیں گے جس کو بتانے کے لیے کیا ہے اجر جا کے اس سے لے لے۔ اس لیے میں نے کہا ہم محنت کرتے ہیں، اپنا جسم لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیت لگاتے ہیں، اپنا مان لگاتے ہیں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی لفظ ہمارے پورے عمل پر پانی کر دیتے ہیں۔ اس کو دکھانے کے لیے کیا ہی نہیں، اللہ سے اجر کی امید ہے، اللہ سے جنت کی نعمتوں کی توقع ہے، اللہ سے مغفرت کی آس ہے، اس لیے میں نے کیا ہے، تو پھر دوسرے کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ پوشیدہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے شاید پرانے بزرگ کہا کرتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا نیکی تو نے کی، جس کے لیے کی اس نے دیکھ لیا۔ اور اگر زبان سے کوئی نیکی کی ہے تو لکھنے والے فرشتے کو ظاہر تھوڑی ہے، ما ينطق عن قول الا لديه رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا مگر لکھنے والے فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔
اور اس پر اللہ کی نگہبان اور نگران. تو بھائی اپنے عملوں کو بچا کر لے جاؤ. اس وقت عمل تو بہت ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے، صدقات کرنے کے کام ہو رہے ہیں، خیر خیرات کرنے کے کام ہو رہے ہیں، اسی طرح بہت سے بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، نیکی کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکی کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں، اپنے عمل کو اللہ کے پاس محفوظ لے جانے کی نیکی کریں. یہ ہو گیا آج کی مجلس کا دوسرا گناہ، علم دین کا دنیا کے لیے سیکھنا گناہ کبیرہ، اور اپنے عمل کو اپنی زبان سے ظاہر کر کے اپنے عمل کے اجر کو ضائع کر لینا یہ گناہ کبیرہ. ایک تیسرا وقت ہے اسٹیج کا گناہ اور سمجھ دیتا ہوں. ایک تیسرا گناہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، وہ ہے چغل خوری. چغل خوری کا موٹا مفہوم یہ ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا. خالہ بولے تو ایسا کری کرتے ہیں. زیادہ اردو میں چلتا ہے، مرد میں بھی کچھ کم نہیں ہے ماشاء اللہ سے. ماں ایسا بولے یا بولے. اب انہیں کچھ تو بھی جذبات میں بولا سمجھو، وہاں جا کے بول رہے ارے تمہارے رشتے دار کے تو ایسا ہوا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک ساحر، ایک جادوگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے محنت کرتا ہے تو جو اثر ایک مہینے کے بعد ہوتا ہے، اس کی محنت ایک مہینے تک محنت کرنے کے بعد ہوتا ہے، ایک چغل خور کی ایک سیکنڈ کی کارگزاری میں وہ پورا کام ہو جاتا ہے. یعنی ایک ساحر ایک مہینے میں جو فساد برپا کر سکتا ہے، ایک چغل خور ایک لمحے میں وہ فساد برپا کر سکتا ہے. سحر اور ساحر کیا کے لیے ہے؟ قرآن مجید اس سلسلے میں یہ کہتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. جادوگری اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے جائیں. اختلاف پیدا کرنا اب یہ بہت سو میں ہوتا ہے، اولاد اور ماں باپ کے بیچ، بھائی بھائی کے بیچ، بھائی بہنوں کے بیچ، رشتے ناطوں کے بیچ، میاں بیوی کے بیچ اختلاف پیدا کرنا. ساحر محنت کرتا ہے تو ایک مہینے کے بعد اس کا فساد ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے. ایک چغل خور کے ایک لمحے میں اس کا فساد پیدا ہوتا ہے. ادھر آ کے انہیں سنا، ادھر جا کے لگایا. اب کیا اثر ہوا؟ اس کی کھوپڑی گھوم گئی، انہیں سیدھا تلوار لے کر نکلتا جا کے قتل کرتا. تو اس قتل کا مجرم، اصل مجرم چغل خور. چغلی نہ کرتا تو یہ قتل نہ ہوتا. آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو تمہیں ہوتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ وہ چغل خور کا وہ کام ہے جو ایک لمحے کے لیے اس نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو جو کام برسوں دوسرے لوگ کرتے ہیں جادوگر، وہ کام سیکنڈوں میں کرتا ہے چغل خور. اسی لیے امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، لا يدخل الجنة قطاع، چغل خور جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. دوسری جگہ روایت میں وہی لفظ نمام کے ساتھ آیا ہے، لا يدخل الجنة نمام. نمام جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ ہم نہیں جانتے یہاں کی بات وہاں لگانے سے کیا نقصان ہو رہا ہے، وہاں کی بات یہاں لگانے سے کیا نقصان ہو رہا ہے. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ فساد برپا ہو جاتا ہے، اختلافات رونما ہو جاتے ہیں، بلکہ تفرقے پڑ جاتے ہیں، خاندان بڑھ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے؟ جنت ہی سے آدمی محروم ہو تو چھوٹی بات تو نہیں ہوگی. سلوک تو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک لے جانے کا راستہ ہے.
یہ تو ادنا جنت سے بھی محرومی کا راستہ ہے کہ آدمی ساری کے طریقت بھی ہو اور سے تو بڑی ہو جائے، اپنے کو اس سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ چونکہ زبان سے ہوتا ہے، ادھر کا لگانا ادھر کا لگانا ادھر، چونکہ زبان سے ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ زبان کے گناہوں میں سے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت بڑی اس سلسلے میں وعید سنائی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیل کے ایک معنی ہلاکت کے ہیں اور بیل کے ایک معنی جہنم کی باقی ہے، اس کا نام ہے بیل۔ فرمائیں کہ ہر وہ شخص جو کسی کے سامنے برائی بیان کرے، یہ چغل خور کے معنی میں دیتا ہے، اور ہر وہ شخص جو پیچھے برائی کرے یا غیبت کے معنی میں دیتا ہے، وہ اگلا حصہ ہے۔ چغل خور بھی بیل میں پڑ جائے اور غیبت کرنے والا بھی وادی بیل میں پڑ جائے، یعنی کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، کہ کم سے کم درجہ ہے، باعتبار دنیا بھی ہلاک، باعتبار آخرت بھی ہلاک۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ یہاں جو نمیم کا لفظ ہے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے باتوں میں مت آئیے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک فہرست ہے سورہ قلم کے اندر، تفسیر وہاں پڑھیں، میں اپنے موضوع تک سنا کے رک جاؤں گا، آگے بھی ہے۔ وَلَا تُطِعْ، ایسوں کی باتوں میں مت آئیے۔ کون؟ حلاف۔ حلاف کہتے ہیں بہت بات کا قسم کھانے والے، قسم سے بول رہا ہوں، قسم سے بول رہا ہوں، یہ منافقین کی علامت ہے، مومنین کی علامت ہے۔ بات بات میں قسم، قسم بہت بڑی چیز ہے، اس کی اتنی بے وقاحتی نہیں کرو، اس کو اتنا ایزی مت لے لو۔ قسم ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، انتہائی شدید ضرورت میں قسم کھلائی جاتی ہے۔ بات بات میں قسم کھا لینا، قسم کے وقعات کو گھٹانا بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ منافقین کی علامتوں میں سے بتایا گیا قرآن حدیث میں کہ وہ بات بات میں قسم کھاتے ہیں۔ جو بات بات میں قسم کھائے اس سے ڈر ہے کہ یہ آدمی خطرے والا ہے، لہذا ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہنسنا نہیں۔ مہین، کم ترین کو بولتے ہیں۔ کم ترین کی کیا معنی؟ وہ جس کی صفات اچھی نہ ہو، چونکہ اس کے متصل دوسری آیت میں دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں، تو پروردگار عالم یہ بتانا چاہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کم ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی جبردوریاں کرنے والے، اور بہت زیادہ طعنہ دینے والے، طعنہ دینے والے، چغلخوری کرنے والے، بات بات میں قسم کھانے والے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کم ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ تو کہیں ہم نے یہ عیب تو نہیں ہے، یہ دیکھنا اور چغلخوری سے اپنے کو روکنا، یہ دو نصیحتیں اس ضمن میں عرض کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ایک گناہ اور ذکر کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ میں غیبتوں سے بچوں۔ چغلی میں اور غیبت میں فرق کیا ہے؟ چغلی میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر ہوتی ہے۔ غیبت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات اگر دوسرے کے سامنے بولی جائے تو اس کو معلوم ہو تو اس کے دل کو برا لگے گا، وہ بات کسی دوسرے کے سامنے کر دینا، اس کا نام غیبت ہے۔ مثال دیتا ہوں،
میں سنت نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے میں میری مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. میں سنت نہیں پڑھا. ایک آدمی جاتے جاتے دوسرے کو بول رہا سنت نہیں پڑھتے لوگ سارا اتنے بڑے مولانا. میرے معلومات اچھا لگے گا برا لگے گا؟ ارے میرے بارے میں سب بول رہے تھے لوگ. اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا. کسی آدمی میں اگر کوئی برائی ہو پھر وہ برائی کسی دوسرے کے سامنے ذکر کی جائے جس سے اس کو برا لگے گا تو اس کا نام ہے غیبت. جبکہ وہ مرض اس میں ہے تبھی غیبت ہے، اور اگر وہ مرض اس میں نہیں ہے تب تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ. ہاں، غیبت چند استثنائی شکلیں بھی رہتی ہیں، اس میں آپ کو اجازت ہے کر سکتے ہیں. استثنائی شکلیں کر سکتے ہیں، وہ غیبت نہیں کہلاتا. فتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، خاص طور پہ خطبے نکاح کے موضوع پر پڑھی جانے والی آیات. اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ دریافت کرنے گیا ہے بچے کے بارے میں، بچی کے بارے میں، تو اگر اس سے متعلق کوئی بات ہے تو جو ہے وہ بول دینا یہ غیبت نہیں ہے. ایک آدمی اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بچے کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کسی کے پاس گیا اور وہ آدمی برے کو اچھا بول دے، اچھے کو برا بول دے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں اور غموں کا انبوہ پہاڑ ان کے سینوں پر سوار ہو جاتا ہے. دونوں طرف ٹینشن، بچے والوں کو بھی بچی والوں کو بھی. ہوتا نہیں ہو؟ اگر یہ ہوتا ہے تو فرمایا ہے کہ اگر بچہ پینے والا ہے تو پیتا ہے بتا دو یہ غیبت نہیں. اب ان کی مرضی، کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے نہیں کرے، جو ہے وہ بتا دینا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہاں غیبت نہیں، کہاں کسی کی دریافتی، نکاح کے معاملے میں دریافتی کی جا رہی ہو، معلومات دی جا رہی ہو، تب بولنا یہ غیبت نہیں. ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، کیونکہ ہم مدرسے میں ہیں تو مدرسے کی مثال دیتے ہیں. تو مدرسے میں طالب علم کا مصلح استاد ہوتا ہے. ایک دوسرے طالب علم نے ایک بچے کو گالی دیتے ہوئے دیکھ لیا. گالی دینا عیب ہے، بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب طالب علم سے ہونے والے گناہ کو دوسرے بچے نے سنا تو جا کر استاد سے کہہ رہا ہے کہ استاد محترم فلاں طالب علم نے گالی دی ہے. تو کیا یہ غیبت ہے؟ یہ غیبت نہیں. کیوں؟ کیونکہ استاد مربی ہوتا ہے، کیونکہ وہ استاد مصلح ہوتا ہے، وہ اس کی حکمت کے ذریعے سے تربیت کر دے گا. اگر استاد کے علم میں آ جائے ایک بچہ باہر گھر کے شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، دوسروں کے سامنے بولتے پھرے گے تو اس کا نام ہے غیبت. لیکن وہی کام آپ جا کر اس کے والد کے سامنے کر رہے ہیں، اس کے والد سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا اپنے بچوں کی نگرانی فرمائیے، ہو سکتا ہے میری آنکھوں میں دور تک کھایا ہو لیکن مجھے ایسا لگا کہ آپ کا بچہ شراب پینے والوں کے ساتھ ہے، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ ہے، پی رہا ہے، کبھی مت بولنا، تھپڑ مار کے دے دے گا. کیونکہ ہر ایک کو اپنا بچہ وقت کا جنید بغدادی لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا بولیں گے؟ پینے والوں کے ساتھ دکھ رہا تھا. تو اس سے کیا ہوگا؟ باپ عقل مند ہے تو سمجھ جائے گا یا اپنے محتاط لفظوں میں میرے بچے کی کسی برائی کی طرف مجھے متوجہ کر رہا ہے. اب میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی نگرانی کروں اور اس کو اس گناہ میں پڑنے سے روکوں. کیونکہ باپ بچے کا سرپرست اور ذمہ دار ہوتا ہے تو کسی بیٹے کی کسی عیب اور برائی کو باپ کے سامنے ذکر کرنا اصلاح کی نیت سے یہ غیبت نہیں ہوتی. کوئی میرے بارے میں میرے شیخ سے جا کر کہے کہ حضرت
آپ کے فلاں مرید کو اس کام کو کرتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، تو شیخ جو کہ مرید کا مصلح ہوتا ہے تو شیخ کے سامنے ذکر کرنا غیبت نہیں۔ 4 جگہ بتائی ہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی جگہ، رشتے کے لیے آئے ہوں تو سچ بتا دینا غیبت نہیں۔ طالب علم نے غلطی کی ہو تو استاد کے سامنے بتا دینا غیبت نہیں۔ بچے نے غلطی کی ہو باپ سے بتا دینا غیبت نہیں۔ مرید نے غلطی کی ہو تو مصلح اور شیخ سے ذکر کر دینا یہ غیبت نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ شیخ کے علم میں آ جائے گا تو حکمت سے مصلحت سے کسی طرح اپنے اس مرید کی اصلاح فرما دے۔ باپ کے علم میں آ جائے گا تو باپ حکمت و مصلحت سے اپنے بچے کی تربیت کر لے گا۔ استاد کے علم میں آ جائے گا تو استاد حکمت و مصلحت سے اپنے طالب علم کی اصلاح کر لے گا۔ رشتہ کرنا ہے تو کرے گا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے گا، لیکن وہاں کہیں بعد میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو اس کے لیے پہلے آپ پریپیئر کر دے رہے ہیں، آگاہ کر دے رہے ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہوتا اور یہ غیبت نہیں ہوتا۔ باقی آپ میرے مصلح نہیں، میری بات آپ کے سامنے جا کے کریں یہ غیبت۔ آپ میرے باپ نہیں، میری بات آپ کے سامنے جا کر کریں تو یہ غیبت۔ آپ میرے استاد نہیں، میری بات آپ کے سامنے جا کر کریں تو یہ غیبت۔ میرے رشتے کی بات نہیں چل رہی پھر بھی میری بات آپ کے سامنے کی جا رہی تو یہ غیبت۔ سمجھ میں آئے گا کہاں غیبت ہوتی ہے؟ جو یہ 4 مسئلوں کو استثنائی شکلیں کہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی ادرس کے سامنے، اوروں کے سامنے کسی کی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسی بات کا ذکر کرتے ہیں جس بات کے بارے میں معلوم ہو جانے پر اس کے دل میں تنگی آئے گی جس کی بات کی جا رہی ہے، تو اپنے کو اس سے روکنا چاہیے۔ اس کا نام غیبت ہے۔ بھائی دیکھو، ہم لوگ ویسے زندگی میں بہت لڑ لیتے ہیں، آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں، بھائی بھائی کو مارتا ہے، دوسرے علاقہ چپلاں سب مارتے ہیں، لیکن مر گئے تو کم سے کم جنازے میں تو جاتے ہیں۔ باپ کی اولاد ایک ہی باپ کی اولاد ہے منصا، ایک ہی چما کا دودھ پیے سورے منصا کو، مرنے کے بعد بھائی کا اکرام بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا؟ بڑھ جاتا ہے ہر ایک کے پاس۔ اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ غلط بھی بولے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی وہ ہو گیا، مر گیا نا، تو چھوڑ دو، یہاں تک تو آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے ہم زندگی میں لڑتے رہے، اس کی جائیداد تو بڑی ہوگی، اس کی تجارت تو بڑی ہوگی، اس کی ملازمت چھین لی ہوگی، اس کا مال چھین لیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا بھائی سمجھ کے کرتے آپس میں بھائی، سب زندگی میں کریں گے، لیکن مرنے کے بعد اس کی برائی کرے تو نہیں، آپس میں لڑ لیں گے، گھر الگ کر لیں گے، لوگوں کی باتوں میں آتے سب کریں گے، مگر مرے بعد میں آتے نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں ابھی اتنی حمیت باقی ہے کہ اگر اپنا بھائی وفات پا گیا ہو تو اس کے جنازے کا احترام کرتا ہے۔ کوئی اس کو لاک مارے تو برداشت کر لیتے، کوئی اس کو ذرا دھکا دے کے اس کو برہنہ کر دیے تو برداشت کر لیتے، نہیں کرتے نا۔ کوئی اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹ لینا چاہے تو برداشت کر لیتے، صرف ایک ہی حالت میں برداشت کرتے ہیں، قانونی مجبوری۔ وہ قانونی مجبوری کیا رہتی؟ قتل ہو گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور پوسٹ مارٹم کرنا، یہ کمپلسری قانون ہے، نہیں کرے تو دوسرے کیسز ہو جاتے ہیں، تو وہ مجبوری میں ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن تو کہ میرے بھائی مرے ہوئے آدمی کہ جسم کو نوچے میں برداشت نہیں کروں گا، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم اتنی حمیت رکھتے ہو کہ اپنے بھائی کے کسی عضو بدن کو کاٹنا کسی دوسرے کا کو پسند نہیں ہے، تو آپ خود اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر جو مر گیا ہو وہ بھائی کا کھانا پسند کر سکتے ہیں؟ پکڑی تمہیں انتہائی ناگوار ہوگا کہ اپنے مردہ بھائی کا ہم گوشت کھائیں۔
فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ ہم گویا اپنے سگے بھائی جو مر گیا ہے اس کے جسم کو نوچ رہے ہوں اور اس کے جسم کا گوشت کھا رہے ہیں. غیبت کا ہوگا اتنا بڑا. تو جس طرح جس میں انسانی کو نوچنے میں کراہیت محسوس کرتے ہو، غیبت والے برے عمل میں کراہت محسوس کرو اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج کی مجلس میں 4 باتیں زبان سے متعلق بتائی گئی. یہی گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. سلوک کی تعلیمات میں اس کو تزکیے کے ضمن میں کہا گیا ہے اور حفاظت لسان کو مجاہدے میں اس کو ذکر کرتے ہیں. تخلیق کلام کے ذریعے سے اپنے زبان کو اتنا قابو کرو کہ زبان سے ہونے والا کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے. انشاءاللہ